قدرتی آفات زمین پر زندگی کی ایک بدقسمت حقیقت ہیں۔ زلزلے اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، خاص طور پر دنیا کے ان علاقوں میں جو ان کے لیے زیادہ حساس ہیں۔ اس زلزلوں کی پیشن گوئی کرنا اور روکنا ناممکن ہے۔ وہ دیگر قدرتی آفات کو بھی متحرک کر سکتے ہیں، جیسے سونامی اور لینڈ سلائڈنگ۔ نمبر 1 پر ہے انڈین اوشن ارتھ کوئک اینڈ سونامی 2004۔ 21ویں صدی کا اب تک کا بدترین زلزلہ 26 دسمبر 2004 کو آیا۔ زلزلے کا مرکز بحیرہ ہند میں تھا، تاہم یہ زلزلہ نہیں تھا جس کے نتیجے میں 2,27,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، بلکہ اس کے بعد آنے والی سونامی تھی۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 9.1 تھی، جو کہ ریکارڈ پر آنے والے شدید ترین زلزلوں میں سے ایک ہے۔ اس نے ایک بڑے سونامی کو جنم دیا جس نے جنوب مشرقی ایشیا میں انڈونیشیا کے ساحلوں سے لے کر افریقہ کے مشرقی ساحلوں تک کو ہٹ کیا۔ صرف چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ در حقیقت سب سے زیادہ متاثرہ شہروں میں سے ایک بندا آچے، جو کہ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ 1,00,000 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب سونامی شہر کو 100 فٹ اونچی لہروں سے ٹکرایا۔ نمبر 2 پر ہے ہیٹی 2010۔ 12 جنوری 2010 کو ایک مضبوط 7 شدت کے زلزلے نے ہیٹی کے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، جو مغربی نصف کرہ کا سب سے غریب ترین ملک ہے۔ زلزلے کا مرکز ملک کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر پورٹ او پرنس سے صرف 15 میل جنوب مغرب میں تھا۔ یہ 18ویں صدی کے بعد سے اس ملک میں آنے والا شدید ترین زلزلہ تھا۔ ابتدائی زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی آئے۔ جب یہ سب ختم ہو چکا تھا تو کم از کم 1,60,000 افراد مر چکے تھے، کچھ اندازے اس سے بھی زیادہ تھے۔ ہیٹی کا زیادہ تر حصہ زلزلے سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بہت سی عمارتیں آسانی کے ساتھ منہدم ہو گئیں کیونکہ ملک میں مناسب بلڈنگ کوڈز کی کمی تھی۔ نمبر 3 سیچوان 2008۔ سیچوان عوامی جمہوریہ چین کا ایک صوبہ ہے اور ملک کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ 12 مئی 2008 کو صوبے کے وسطی علاقے میں 7.9 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز دوجانگیان تھا، جس کی آبادی 6,60,000 سے زیادہ تھی۔ جب یہ ختم ہو گیا تو متاثرہ علاقے میں سٹرکچرز کا تقریباً 4/5 حصہ فلیٹ ہو چکا تھا۔ تمام دیہات اور قصبے تباہ ہو چکے تھے۔ زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 87,587 تھی۔ اس تعداد میں 5,300 بچے شامل ہیں، جن میں سے بہت سے اس وقت مارے گئے جب وہ سکول میں پڑھ رہے تھے۔ اس آفت میں تقریباً 3,75,000 لوگ زخمی بھی ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ زلزلے کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی۔ در حقیقت لینڈ سلائڈنگ ہی تھی جس کی وجہ سے 200 امدادی کارکنوں کی ہلاکت واقع ہوئی۔ سیچوان کے زلزلے سے ہونے والے نقصان کی مالیت $86 بلین بتائی گئی تھی۔ نمبر 4 پر ہے کشمیر ارتھ کوئک 2005۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح ایک مضبوط 7.6 شدت کے زلزلے نے شمالی پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کا مرکز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں تھا۔ کل ہلاکتوں کی تعداد 87,351 ہے۔ اس آفت میں مزید 38,000 افراد زخمی ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ اس کے علاوہ تقریباً 7,80,000 عمارتیں یا تو تباہ ہو گئی یا مرمت سے باہر ہو گئی۔ ان عمارتوں میں اسکول اور ہاسپٹل بھی شامل تھے۔ زلزلے سے جانور بھی محفوظ نہ رہے۔ در حقیقت 2.5 لاکھ جانور بھی مر گئے اور مزید 5 لاکھ بڑے جانوروں کو سخت سردی کے حالات کی وجہ سے فوری پناہ کی ضرورت تھی۔
कुछ मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचाना मुश्किल था क्योंकि ज़लज़ले से सड़कों के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और बाज़ इलाकों से ज़मीनी रब्ता मुनक़ता हो गया। पानी और बिजली जैसी सहूलियात भी मुनक़ता हो गई थी। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को चंद हफ्तों में बहाल कर दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 2005 के कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले से तकरीबन 3.5 मिलियन अफराद बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर मुतासर हुए थे। नंबर 5 पर है बैम अर्थक्वेक 2003। ईरान ज़लज़लों के लिए कोई नई जगह नहीं है और 26 दिसंबर 2003 को एक शहर बाम में आया ज़लज़ला जिसमें तकरीबन 97,000 अफराद हलाक हुए थे। ये ज़लज़ला जिसकी शिद्दत 6.6 थी 30 सालों में मुल्क में आने वाला सबसे शदीद तरीन ज़लज़ला था। इस ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों की तादाद 26,271 थी। हालांकि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि 43,000 से ऊपर है। ज़लज़ले से इलाके के तमाम हस्पताल और सेहत के मराकज़ भी तबाह हो गए, जहाँ 30,000 तक लोग ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 75,000 अफराद बेघर और 5,054 बच्चे यतीम हुए। नंबर 6 पर है टोहोक्यू अर्थक्वेक एंड सुनामी 2011। टोहोकू का ज़लज़ला जापान की रिकॉर्डशुदा तारीख में अब तक का सबसे शदीद तरीन ज़लज़ला था। यह ज़लज़ला 11 मार्च 2011 को आया था जिसकी शिद्दत 9.0 थी। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन पर नहीं था। शुमाली बहरुल काहिल में जापानी शहर सेंडाई से 81 मील दूर जापान के सबसे बड़े जजीरे होंशू के शुमाली हिस्से में वाक़ था। ज़लज़ले ने सुनामी को जन्म दिया और 132 फुट ऊंची लहरें उठी। आखिर में 20,000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और 4,50,000 अफराद बेघर हो गए। नंबर 7 पर है गुजरात अर्थक्वेक 2001। गुजरात हिंदुस्तान का एक सूबा है और मुल्क के शुमाल मगरब में पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ है। 26 जनवरी 2001 को इसी दिन हिंदुस्तान में लोग 1985 में जमहूरिया हिंद के क़याम की याद में योम जमहूरिया मनाते हैं। इस सूबे में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ भोज नाम का एक कस्बा था जो पाक भारत सरहद की हिंदुस्तानी जानब वाक़ है। ज़लज़ले से 20,000 अफराद हलाक और 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और लाखों अफराद को भी बेघर कर दिया, जिनमें से बहुत से 1 साल बाद भी आरज़ी पनाहगाहों में रह रहे हैं। नंबर 8 नेपाल अर्थक्वेक 2015। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जो जनूब में हिंदुस्तान और शुमाल में चीन के दरमियान वाक़ है। 25 अप्रैल 2015 को मुल्क के दारुल हुकूमत काठमांडू के करीब 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया जिसमें 8,000 अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले की वजह से माउंट एवरेस्ट पर भी बर्फानी तोदा गिरा जिसमें 19 कोपैमा हलाक और दीगर सैकड़ों कोपैमा फंस गए। दारुल हुकूमत में 6 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले में होने वाली इब्तदाई नुकसान का तखमीना 5 से 10 बिलियन डॉलर के दरमियान था। ये 1934 के बाद नेपाल की तारीख का बदतरीन ज़लज़ला था। नंबर 9 पर है योगार्टिया अर्थक्वेक 2006। 26 मई 2006 की सुबह इंडोनेशिया के जजीरे जावा में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ योग्यार्ता शहर से तकरीबन 15 मील जनूब में वाक़ था। यह इलाका ज़मीन पर सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मकामात में से एक है। फिर ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई होंगी। इब्तदाई तौर पर मरने वालों की तादाद 3,500 के लगभग थी, लेकिन बाद अज़ां कुल तादाद 5,782 हो गई।
زلزلے نے مکانات، ہوٹلز اور سرکاری عمارتوں کو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ علاقے کا زیادہ تر انفراسٹرکچر بشمول سڑکیں، پل اور ٹیوب ویلز تباہ ہو گئے۔ نمبر 10 پر سلاویسی ارتھکویک اینڈ سونامی 2018۔ ہماری فہرست میں سب سے حالیہ زلزلہ 28 ستمبر 2018 کو آیا۔ اس کا مرکز انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسی کے پانیوں میں تھا، جو پالو سے 48 میل شمال میں تھا، جس میں تقریباً 3,30,000 لوگ رہتے تھے۔ زلزلے نے 10 فٹ کی اونچی سونامی کو جنم دیا، جس نے مغربی وسطی سلاویسی انڈونیشیائی صوبے کے ساحلی علاقوں کو ہٹ کیا، بشمول پالو اور ڈونگا گلا، جس کی آبادی 2,75,000 تھی۔ اس آفت کے حتمی ہلاکتوں کی تعداد 4,340 ہے۔ مزید 60,000 افراد اپنے گھروں سے محروم ہو گئے۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔